جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جس نے بنایا سارا جہاں وہ ہے خالق میرا خدا ہر شے پر وہ قادر ہے شان ہے اس کی سب سے جدا جس نے بنایا سارا جہاں وہ ہے خالق میرا خدا ہر شے پر وہ قادر ہے شان ہے اس کی سب سے جدا ہر لمحہ ہر بندی پر رہتی ہے خالق کی نظر آؤ مل کے کہہ دے ذرا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میں فیاض محمد اس وقت مہرولی دلی کے علاقے میں ہوں اور زیارت اولیاء کا سفر جاری و ساری ہے سفر دلی کا اور نئے سلسلے میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم کرتا ہوں میں اور باب الحدیث پہ کھڑا ہوں میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے درگاہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان کے اور دین اسلام کے سب سے پہلے یہاں پر ہندوستان میں علم حدیث کا سلسلہ شروع کرنے والے سب سے بڑے محدث کی مزار پر ہم آئے ہوئے ہیں تو اندر چلتے ہیں اور ان کی درگاہ پر ان کی مزار پر فیض لیتے ہیں اور دعائیں طلب کرتے ہیں اور اپنی عرض گزار پیش کرتے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے کہ بآسانی بخیر عافیت اور یہاں پر اندر آنے کا موقع مل گیا بہت کافی تنگ گلیاں ہیں چھوٹی گلیاں ہیں مہرولی شریف میں اور یہ مہرولی کی بالکل مارکیٹ ہے قطب مینار میٹرو اسٹیشن سے آپ رکشہ لے کے بآسانی یہاں پر اندر آ سکتے ہیں 2 سے 3 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے چلیے باب الحدیث میں چلتے ہیں اور ان سے فیض لیتے ہیں آئیے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین کرام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ دمکتا تارا جو بام عروج پہ نظر آتا ہے وہ ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب نے 18 سال کی عمر میں ہی تمام علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کی سیاحت کی اور اس کے بعد اپنے علوم کو اپنے شاگردوں کے ذریعے مزید پھیلانا شروع کر دیا علوم حاصل کرنے کے بعد عمل کا یہ عالم تھا کہ رات بھر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے اور اس قدر آپ شب خیزی کے میں مصروف رہے کہ آپ کے ہم اثر بھی آپ پر رشک کیا کرتے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخی حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بر صغیر کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احادیث طیبہ کی خدمت کی ہے حضور علیہ السلام کے فرامین کو حضور علیہ السلام کے ارشادات کو امت تک پہنچانے کے اندر جو مرکزی کردار ادا کیا ہے وہ اس خاندان نے خانوادے نے اور اس میں سے خاص طور پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے یعنی آج فرقوں کی اور گروہوں کی جنگ ہے اور تقسیم در تقسیم امت مسلمہ ہے لیکن بر صغیر کے اندر اگر کسی کی ذات پر سب متفق ہیں اور جن کے افکار خیالات جن کی خدمات کو سب مانتے ہیں وہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکات ماشاءاللہ دیکھیں خاندانی پس منظر کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تو بہت پاکیزہ خاندان آپ کے دادحال کو دیکھیں نانحال کو دیکھیں آپ کی والدہ ماجدہ کو دیکھیں بہت ہی متقیہ اور زاہدہ خاتون بالخصوص آپ کے نانا جان شیخ زین العابدین بہت بڑے اللہ کے نیک بندے
زاہد و پارسا آدمی، اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جن کے ظاہر و باطن یکساں تھا، جن کی خلوت و جلوت بالکل یکساں تھی۔ اور عمومی طور پر ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تھوڑا محتاط بنا کے رکھتا ہے، لیکن انسان جب گھر کے اندر ہوتا ہے تو وہ احتیاط نہیں رہتی ہے۔ فرمایا ان کا خاصہ یہ تھا کہ وہ گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، ہر اعتبار سے وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ زہد و تقوی کے پیکر تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ تو خاندانی پس منظر دیکھیں آپ، گھر کا ماحول دیکھیں آپ، اور سب سے بڑھ کر جو بچہ، کوئی بھی بچہ بام عروج پر پہنچتا ہے، اب کسی کی بھی تاریخ کو سوانح حیات کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث اعظم ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، اس کے اندر ان کے والدین، ان کے نانحال، ان کے دادحال کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی لڑکی کا انتخاب کرنے لگو نکاح کے لیے تو ان کے خاندانی پس منظر کو تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے دیکھ لو، ٹھیک؟ وہ جو اولاد ہوگی وہ متقی ہوگی، تو سب سے پہلے تو آپ کو وراثت کے اندر اپنے گھر سے جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری اور شب بیداری اپنے گھر سے نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ بچپن سے اپنے نانا جان کے پاس اور دوسرے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس علم کا حصول کرنے لگے، علم دین آپ نے حاصل کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ، بلکہ اللہ نے آپ کو وہ بلا کی ذہانت و فطانت عطا فرمائی تھی کہ آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اپنی عمر کے وہ سال بھی یاد رہے کہ جب میں نے اپنی ماں کا دودھ چھوڑا تھا اور میری مختصر عمر تھی۔ ماشاءاللہ، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمال درجے کا ایک حافظہ عطا فرمایا تھا۔ قوت حافظہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، لیکن اس کو دین کی طرف لگانا، تو بچپن سے آپ نے علم دین کے حصول کے لیے بڑے مختصر عرصے کے اندر آپ نے بڑی بڑی کتابوں کو کافیہ تک پہنچ گئے آپ، اور جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ 18 سال کی عمر میں آپ نے تحصیل علم کا یہ سلسلہ مکمل کر لیا، یعنی درس نظامی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور 16 سال کی عمر میں آپ نے جو ہمارے ہاں مطول اور مختصر المعانی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں وہ کتابیں آپ نے مکمل فرما دیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو شوق یہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ بھی کیا جائے۔ تو چونکہ ایک عالم کے ساتھ ساتھ جب وہ حافظ بھی ہوتا ہے، قاری بھی ہوتا ہے، تو یہ سونے پر ایک سہاگا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ بھی کر لیا، اور جتنے مروجہ علوم ہیں، علوم عقلیہ ہیں، علوم نقلیہ ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، فقہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، جتنی ساری کی ساری چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام علوم آپ نے اپنے بچپن کے اس عمر کے اندر بلوغت کے ساتھ ہی آپ کے یہ سارے کے سارے علوم مکمل ہو گئے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی ترویج کے لیے، وہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ برکت رسول اللہ فی الہند ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین کو بر صغیر، بلکہ آج آپ دیکھیں، آج ہم جس زمانے میں اندر ہم موجود ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہے، وہ اپنی سرد کو چلاتے 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 جب پہنچے گا تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی بر صغیر کے اندر کہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں، لیکن اب وہ سند حدیث جا کر پہنچے گی شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ دیکھتا ہوں میں جس بھی جگہ تیری قدرت پر ہے نگاہ، سورج چاند ستارے بھی تیرا گلشن اور دریا، دیکھتا ہوں میں جس بھی جگہ تیری قدرت پر ہے نگاہ، سورج چاند ستارے بھی تیرا گلشن اور دریا، قدرت ہے قطرہ قطرہ کیسے پیارے، ارض و سما کہتے ہیں بس ایک صدا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔